نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اسلام کی پہلی صدی دین اسلام سے روشناس کروایا. بہت ابتدائی زمانے میں جو علاقہ اب افغانستان کہا جاتا ہے اس علاقے میں مسلمان آئے. ہندوستان کو فتح بھی پہلی صدی میں کیا گیا، یعنی اس کے ایک علاقے کو پہلے غیر منقسم ہندوستان تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی کابل تشریف لائے اور وہاں آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور ایک دفعہ فتح ہو کر ٹوٹے ہوئے ملک کو پھر جوڑنے کی کوشش کی، اسے مضبوط بنانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ حجاج کے حکم سے محمد بن قاسم ثقفی نے لاہور کو فتح کیا، ہندوستان کو فتح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بڑی کامیابی عطا فرمائی. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایمان اور اسلام کی اشاعت ہوگی اور کوئی پیدا ہوگا. یہ محمد بن قاسم جو ہے یہ قبیلے بنو ثقیف ہی کا فرد ہے اور طائف والوں کی اولاد ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہندوستان میں اسلام کا کام لیا. اور اتنے عظیم ملک میں جہاں بہت سے اسلامی ممالک سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد رہتی بستی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے پہل اس کے ذریعے سے فتح کروایا. پھر آہستہ آہستہ ہندوستان پر مغلوں نے اپنا اقتدار جمایا اور 900 سال سے زائد تک مسلمان حکومت کرتے رہے ہندوستان میں. ایسے وقت بھی آئے جب بلا شرکت غیر پورے ہندوستان کے طول و عرض میں صرف مسلمانوں ہی کا اقتدار تھا. کہ جو رجواڑے تھے اور راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ سب بھی باج گزار تھیں، وہ سب ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں کی عبوری حکومت کے تحت رہا کرتے تھے. ایسا وقت شاندار اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو عطا فرمایا. لیکن آخر زمانے میں مول بادشاہوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، عیش و عشرت کی کثرت کی وجہ سے، فضول خرچیوں اور اسراف اور تبذیر نوابانہ زندگی کے نتیجے میں جب ان کی مہم جوئی اور جہانگیری کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور ان کے اندر عیش و عشرت کے جذبات ابھر آئے تھے، تو جس طرح بغداد کا سقوط ہوا، جس طرح رشیا کا سقوط ہوا، جس طرح اندلس کا سقوط ہوا، اسی طرح ہندوستان کے حالات بھی وہی بن گئے. تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہر جگہ اسی وقت فتح، اسی وقت شکست اور سقوط کا سامنا کرنا پڑا جب بادشاہوں کو جہانگیری اور مہم جوئی کے شوق کے بجائے عیش و عشرت کا شوق ہو گیا تھا. وہ شراب و کباب کے رسیا ہو گئے تھے، اس کے بعد ملک سے محروم ہونا پڑا ان کو. اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی جب بادشاہوں میں یہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور ان کو ملک و ملت کی حفاظت کا فکر مغلوب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملک کو چھین لیا. انگریزوں نے آ کر کے دھوکہ دے کر کے کسی نہ کسی طرح اس ملک کو حاصل کر لیا. پھر لال قلعے پر سے اسلامی پرچم کو ہٹا دیا گیا اور انگریزوں نے
برٹش گورنمنٹ کے اقتدار کا اعلان کر دیا. اس میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے، مقابلے ہوئے. اس کے بعد سے ہندوستان کی اقوام میں صرف مسلمان وہ واحد قوم تھے جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا. انگریز کو کبھی بھی انہوں نے اپنا دوست نہیں سمجھا، ہمیشہ دشمن سمجھا اور روز اول سے ان کا مقابلہ کرتے رہے. اس مقابلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے دو طبقوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک علماء کا طبقہ، ایک عمرا کا طبقہ. جو مالدار لوگ تھے وہ اپنے مالوں کی بازی لگائی اور بڑی بڑی قربانیاں دی، اور جو علماء تھے انہوں نے اپنے علم و فضل اور اپنی قیادت کا بھرپور استعمال کیا. اور اس طرح ایسا وقت بھی آیا انگریزوں کے اقتدار میں کہ مشائخ ہند، خصوصاً اہل حق اور خصوصاً حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے قافلے کے لوگ خانقاہوں کے اندر بھی انگریزوں کے ساتھ جہاد کے مشورے ہوتے تھے، اور خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر تیاری ہوتی تھی، تدبیریں بنائی جاتی تھیں. اور حد یہ ہے کہ مشائخ اپنے مریدین سے بیعت میں ہندوستان آزاد کرانے کی بیعت بھی لیتی تھی. اس کی وجہ سے ایسا جذبہ جوش و خروش کا اہل دین میں پیدا ہوا کہ انہوں نے ثواب کی بنیاد پر اور فریضے کی ادائیگی کی بنیاد پر بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر مشائخ کا سایہ جد و جہد آزادی میں نہ ہوتا اور علماء کی قیادت نہ ہوتی تو دنیا کی کسی اور قوم سے اس جنگ کو جیتنا اور یہ میدان چھیننا آسان نہ ہوتا. آسان کیا ہوتا، شاید ممکن ہی نہ ہوتا. لیکن چونکہ اہل دل اور صاحب باطن اور صاحب ذکر اہل اللہ کی سرپرستی حاصل تھی اور بڑے بڑے صاحب فضل علماء کرام کی قیادت حاصل تھی، اس کی وجہ سے جد و جہد آزادی میں مسلمان آگے بڑھتے گئے. یہ اور بات ہے کہ جس محاذ پر پہنچے اس محاذ پر بالآخر اپنوں کی منافقت کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہر جگہ شکست ہوئی. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو بالاکوٹ میں شکست ہوئی، پنجاب میں شکست ہوئی، سرہند میں شکست ہوئی. جس جگہ بھی گئے بڑی بڑی اہم شخصیتوں کی قربانیوں کی بنیاد پر شکست انہوں نے حاصل کی، اور یہ شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھی. لیکن اس کے باوجود قدم ان لوگوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا عبد الحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان لوگوں کو ہندوستان کے دو دورے کروائے تھے. ایک دورہ پورا شمالی ہندوستان کا اور ایک دورہ جنوبی ہندوستان کا کروایا تھا. دو دورے کروائے تھے. ان دونوں دوروں کا مقصد جو ہے لوگوں کو جہاد پر ابھارنا تھا. اس کے لیے وہ لوگ دو کام کرتے تھے. جہاں جاتے تھے بہت عظیم الشان جلسہ ان لوگوں کی مشہور شخصیتوں کی وجہ سے ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ طریقت میں بھی معروف تھے اور وہ علم و فضل میں بھی نمایاں خدمات ان کی تھی. اس لیے وہ لوگ پہنچتے تو بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے تھے، عظیم الشان جلسہ ہوتا تھا. اس جلسے میں وہ لوگ دو کام کرتے تھے. ایک معاشرت کو اسلامی بنانے پر زوردار تقریر ان کی ہوتی تھی، دوسرے اس کے اختتام پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ان سے عہد اور بیعت لی جاتی تھی. اس طرح پورے ملک میں انہوں نے شعور بیدار کرایا، اور یہ اولین لوگ ہیں، سب سے پہلا طبقہ ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کے ظلم سے بچانے کے لیے جدوجہد کی. اگرچہ کہ ان لوگوں کو اس معاملے میں عملی طور پر شکست ہوئی اور وہ قوت کے ذریعے سے ملک کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ قوت ان کے پاس تھی ہی کیا. انگریز کے پاس جو قوت تھی وہ پورے ملک کی طاقت تھی. اس نے ہندوستان چھین لیا تھا اور ہندوستان کی تمام طاقتیں چھین لی تھیں. اور مراٹھوں نے بہت موقعوں پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، بہادر شاہ ظفر کو دھوکہ دیا، انگریزوں کی وفاداری کر کے مجاہدین کو دھوکہ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بالآخر وہ محاذ چھوڑ دیا کہ طاقت کی بنیاد پر ملک حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کو طے کر لیا
اور وہ محاذ چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا محاذ اختیار کیا، وہ یہ کہ پہلے تو مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے ان میں دین کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کو کتاب و سنت سے قریب کیا جائے اور ان سے واقف کیا جائے. اور دوسرے یہ ہے کہ گفت و شنید کی بنیاد پر مقابلہ کر کے اس ملک کو حاصل کیا جائے. چنانچہ پہلے مقصد کے واسطے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور اسی سے متصل زمانے میں مزارالعلوم سہارنپور قائم ہوا. اور دارالعلوم دیوبند کے بعد دارالعلوم نے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے 5 اور مدرسے اطراف و اکناف میں قائم کیے اور اس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں دینی شعور پیدا ہو جائے، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، ان کے اعمال درست ہو جائیں اور وہ بحیثیت مسلمان اپنا تحفظ خود کریں، کیونکہ مسلم حکمرانوں کی سرپرستی ختم ہو چکی. اب مسلم حکمران نہیں ہے، اب مسلمان ہیں اور نہ مسلمانوں کا اقتدار، نہ ان کا بادشاہ اور نہ ان کا قانون، کچھ بھی نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب ذاتی زندگی میں دین کو لا کر اپنے عقیدے و عمل کو درست کر کے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کو یقینی بنائیں اور مسلمان باقی رہنے کو یقینی بنائیں. اس کام کے واسطے کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی حفاظت کے واسطے دارالعلوم کا قیام انہی لوگوں نے عمل میں لایا جو لوگ جد و جہد آزادی کے لیے مسلسل لگے ہوئے تھے اور کوئی موقع انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. اور دوسرا محاذ انہوں نے جمعیت علماء کے نام سے قائم کیا. یہ محاذ دراصل سیاسی بنیادوں کے اوپر گفت و شنید کے ذریعے سے اپنے مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کے واسطے تھا. اس زمانے میں وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب اب ہندو بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، دوسری اقوام بھی شریک ہو گئی تھی اور وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگے تھے. اور اس کے لیے کوشش بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. جب وہ مالٹا سے واپس آئے تو وہ یہ طے کر کے آئے کہ ہندوستان کو اب صرف زور سے اور طاقت سے اور قوت سے ہم تنہا نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں اقوام ہند کو شامل کرنا پڑے گا اور ہندوستانی قوموں میں غلامی کی نفرت اور آزادی کی اہمیت بٹھانی پڑے گی. چنانچہ اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسٹر گاندھی کا انتخاب فرمایا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم ہندو قوم میں ایک آگ لگا سکتے ہیں اور ان کے اندر غفلت کو ختم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہندو قوم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ 900 سال سے غلامی ہی کر رہے تھے. اب آگے صرف غلامی بدل گئی تھی کہ اب تک مسلمان آتا تھا، اب عیسائی آتا ہو گیا، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا. لیکن مسلمان اقتدار سے غلامی میں آیا تھا تو مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو اب ضرورت پڑی کہ ہندوؤں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا. اس کے بعد سے جو جد و جہد آگے 50 سال تک ہوئی ہے، اس 50 سال میں مسلمان اور سب مل کر مشترک کوشش کی ہے. اس مشترک کوشش کے بعد ہی آزادی کے اس نقطے پر مسلمان پہنچنے میں کامیاب ہو سکے اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہندوستانی اس میں کامیاب ہو سکے. اب جب یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے کی تیاری شروع کر دیا اور اس کو اپنا انجام سامنے آ گیا کہ اب نہیں رہا جا سکتا، اب مشکل ہے، عام نفرت پیدا ہو گئی ہے اور رعایا کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اندر اپنے منصوبے بنانے شروع کیے اور یہ تیاریاں ہو رہی تھی کہ بہرحال ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے. لیکن 200 سال تک جنہوں نے ہندوستان سے اپنے ملک کو غذا پہنچائی، پلے پھلے پھولے اور اسی ملک کی دولت کے اوپر، تو ان لوگوں کو یہ چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا. تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستانی لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور دھوکہ دے کر ان کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ اپنا اقتدار قائم کر لیجئے، لیکن اقتدار اعلیٰ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور اندرونی اقتدار آپ کا ہوگا اور اوپر سے ہم سرپرست رہیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور یہ منصوبہ کانگریس کے سامنے پیش کیا، ان ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ داخلی اقتدار آپ کا رہے گا اور خارجی طور پر ملک کی سرپرستی اور حکومت ہماری رہے گی. یعنی جو
اس وقت ملکہ وکٹوریہ تھی، جو برٹش حکومت پر بھی اس کی شہنشاہیت تھی، اسی کی شہنشاہیت ہندوستان پہ بھی رہے گی، لیکن اور بات ہے کہ پارلیمنٹ بنے گی، لوگ منتخب ہوں گے اور وہ حکومت خود چلا لیں گے، لیکن شہنشاہیت ان کی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جب پیش کی گئی تو یہ غیر مسلم اور یہ کانگریس پارٹی ہندوستان کی، اس کے لیڈر، اس کی قیادت جو اس زمانے میں تھی، اس قیادت نے آپس میں مشورہ کر کے اعلان کر دیا کہ ہم کو یہ نیم اختیار بھی قبول ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کانگریس پارٹی کا اعلان ہوا، باقاعدہ ان کا مشورہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ خالی بادشاہ رہنا چاہ رہے ہیں نا، اقتدار ہم کو دے دینا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس اقتدار کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے جو اقتدار کے بھوکے تھے وہ اقتدار کے ملنے کو کافی سمجھتے تھے، لیکن مسلمان اقتدار کے بھوکے نہیں تھے۔ علماء کے سامنے یہ بات تھی کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اختیار چاہیے اور آزادی چاہیے۔ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، آپ تو یہاں پر غاصبانہ قیام کیے ہوئے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں اور کسی قسم کا تعلق نہیں، یہ تھا۔ تو جیسے ہی کانگریس پارٹی نے اس منصوبے کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو اگلے دن صبح ہی ایک ہنگامی میٹنگ بلا کر جمعیت علماء نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی کو چاہے قبول ہو، ہم کو قبول نہیں ہے، ہم کامل آزادی چاہتے ہیں جس میں کوئی اختیار آپ کا نہیں ہوگا، ایسی کامل آزادی ہم کو چاہیے۔ جب جمعیت علماء نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ نیم آزادی نہیں چاہتے، ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں اور کسی آپ کے اقتدار کو قبول نہیں کرتے، تو پھر کانگریس نے دوسری میٹنگ کی اور کانگریس کو بھی یہ طے کرنا پڑا کہ نہیں صاحب، ہم کو نیم اختیار نہیں چاہیے، ہم کو مکمل اختیارات چاہیے ملک کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ کانگریس پارٹی کو بھی رہنمائی کرنے والے اور سیدھے راستے پر ڈالنے والی جمعیت علماء ہے، جس نے ان کو غلط راستے پر ملک کو ڈال رہے تھے اور تباہ کر دیتے۔ وہ آج تک بھی ان کا اقتدار ہوتا، جن ملکوں میں انہوں نے نیم اختیارات دیے تھے ان ملکوں میں ان کی سرپرستی اور ان کے تسلط سے آزادی کا ملنا نہیں ملنا دو برابر ہو گیا، اور اس کا بھی یہی حال ہوتا ہندوستان کا۔ اس لیے علماء کی دور اندیشی تھی، جو مخلص تھے، جنہوں نے جان مال کی قربانیاں دی تھیں، جن کے خون کی قیمت کے اوپر ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، تو وہ اس کیسے راضی ہو جاتے؟ تو اس کے بعد ان کے لیے یہ مجبوری ہو گئی تھی، انہوں نے بھی پھر یہی اعلان کیا۔ پھر جب چونکہ دونوں کا متفقہ مطالبہ یہی ہوا تو ان کو اپنا بوریا بسترا لپیٹنا پڑا اور ہندوستان کلیتاً چھوڑنا پڑا۔ لیکن ہم اس معاملے میں بہت بے خبر ہیں اور ہماری قوم بھی بہت بے خبر ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے آپ علماء کرام کے ذریعے سے اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے متعلقہ طبقے میں، کہ ہر عالم کے پیچھے 10 20 25 50 100 آدمی بہرحال لگے رہتے ہیں، تو ہر طبقے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہماری قیادت اور ہمارا مشورہ اور ہماری بے لوث نمائندگی نہیں رہے گی تو یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس ملک کو یہ برہمنوں کی ذہنیت وہ تباہ کر دے گی، وہ اس کو قائم نہیں رکھے گی۔ اس لیے اس ملک کی حفاظت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جمعیت علماء کو ہم مضبوط کریں اور اس کو ایک مقام عطا کریں، اور جو اس کی تاریخ ہے اور جو اس کے سابقہ ہمارے امتیازات ہیں، ہم ان امتیازات کو اپنے اپنے طبقے کے سامنے لائیں، اور اسی کو لانے کے لیے جمعیت کی تاریخ چھپی ہوئی ہے اور اس کے احوال اور اس کی پوری سرگرمیاں جو اس کے قیام سے لے کے آج تک مسلسل مسلمانوں کے لیے اس کی جو جدوجہدیں ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اصل میں جمعیت علماء نے اپنے لیے ایک ضابطۂ کار مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ ضابطۂ کار یہ ہے کہ احتجاج کے راستے سے مطالبات منوانے کے بجائے بات چیت کے راستے سے مطالبات منوائے جائیں، اس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو جو احتجاج کرتی ہیں جماعتیں وہ تو سب کو نظر آتا ہے، اور احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج سے کام نہیں، وہ احتجاج ہی ہوتا ہے، احتجاج کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تلنگانہ کے مسئلے کو ہم دیکھیں
کتنے برسوں سے احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج میں کتنی جانیں جا رہی ہیں، احتجاج میں کتنے املاک کا نقصان ہو رہا ہے، پبلک پراپرٹی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور کتنا پیسہ ایک ایک احتجاج پر تباہ ہو رہا ہے، اس کے بعد مل کیا رہا ہے؟ اس کے بعد مقاصد تو حاصل نہیں ہو رہے، مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، اور احتجاج کا راستہ اکثر ناکام راستہ ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی احتجاج عوام کا جو ہوتا ہے، اس عوام کے احتجاجی پریشر سے کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے، حکومتیں آج کل کی جو ہیں وہ صرف احتجاج کی اور ایجیٹیشن کی لینگویج سمجھتے اور کوئی نہیں سمجھتے۔ یہ ان کا خیال ہے، جو لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں اور مقاصد کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایجیٹیشن کے بعد ایک شور ہو جاتا ہے، ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، پورے میڈیا میں آ جاتا ہے، پورے اخبارات کی سرخیاں بن جاتی ہیں، 3-4 دن تک، ایک ہفتے تک ٹی وی کی سرخیاں بن جاتی ہیں، فوٹوز آتے ہیں، اور بڑے بڑے لیڈروں کی نمائش ہو جاتی ہے، لیکن کام بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اس کے برخلاف جمعیت علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ہائی کمان ہے، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یا جو ذیلی حکومتیں ہیں، ان پہ جو اقتدار کا حامل ہے، جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور جو فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کی جائے، ان تک پیغام پہنچایا جائے، اور ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ لوگ ہماری بات کو سنیں۔ اس کے لیے عددی قوت کا مظاہرہ تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو عام طور سے احتجاج اور ایجیٹیشن کے طریقے ہیں، بھوک ہڑتالیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں عددی قوت کا مظاہرہ تو ہوتا، عددی قوت تو بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ اسلحہ کی طاقت سے زیادہ پاورفل ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں مصر کے اندر نہتے عوام کی عددی قوت نے ایک جابر و ظالم کو ہمیشہ کے لیے چلتا کیا اور تخت سے اترنے پر مجبور کر دیا، منہ چھپاتے پھرنا پڑا۔ یہ عددی قوت ہے، یہ عددی طاقت۔ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا، ان کے پاس کیا تھا، لیکن عددی طاقت اس کو کہتے ہیں۔ تو ہماری قوت ہمیں یہ دکھانا تو ہے کہ جمعیت علماء لاکھوں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، یہ لاکھوں مسلمانوں کی آواز ہے، یہ لاکھوں مسلمانوں کی قیادت ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے دکھ درد کو حکومت تک پہنچا کر انہیں ماننے پر مجبور کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہوا ہے۔ چنانچہ اس پالیسی کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل جو اگر ہم منظر عام پر لاتے تو حل بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ بات چیت کے راستے کے ذریعے سے اور باہمی گفتگوؤں کے ذریعے سے منظور ہوئے، پاس ہوئے، اور مسلمانوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں سب جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ تو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شور کیا جائے اور نتائج کو حاصل نہ کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ شور نہ کیا جائے اور مقاصد کو پا لیا جائے۔ تو جو طریقہ دوسرا ہے، اس دوسرے طریقے کو مفید سمجھا گیا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت دیوبند میں ایک مرتبہ ایک مسئلے میں احتجاج کیا، سارے دیوبند کے لوگوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس جلسے میں حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کو تقریر کے لیے بلایا گیا۔ ظاہر ہے کہ حکیم الاسلام جیسی شخصیت کو وہ احتجاجی تقریر کیا کرنا، حضرت تو بہت علمی قسم کے آدمی تھے، بڑے معتبر و باوقار تقریر کرتے تھے، بالکل ٹھنڈی قسم کی۔ تو اس تقریر سے نوجوان مطمئن نہیں ہوئے، اور ان لوگوں کو بہرحال جی کو خوشی نہیں ملی کہ صاحب ایک تو آگ لگ جانا چاہیے تھا، پورے دیوبند میں تباہی بربادی آ جانی چاہیے تھی، پولیس اسٹیشن جلا دینے چاہیے تھے، حضرت تو ایسے ڈھیلا جعلی بات کر کے چلے گئے، تو وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے دوسرے دن پھر جلسہ رکھا، اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمت اللہ علیہ کو، جو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، ان کو بلایا اور سمجھے کہ یہ ایک سیاسی تقریر کریں گے زبردست۔ تو حضرت نے اس وقت میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر ہم چاہیں، اگر میں چاہوں تو پورے ہندوستان میں آگ لگا سکتا ہوں، ایسی تقریریں کرنے آتا ہے مجھے، پورے ہندوستان میں آگ لگا دے سکتا ہوں، مجھے ایسی تقریر کرنی آتی ہے، لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور اس سے ہمارے کام بننے والے نہیں ہیں۔ ہم کو سامنے والے کو سمجھنا ہے، حکومت کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا ہے کہ حکومت اکثریت
کی نمائندہ زیادہ ہے اقلیت کے مقابلے میں، اس لیے حکومت کو ان کو ناراض نہیں کرنے سے بھی بچنا پڑتا ہے. اگر وہ ان کو ناراض کرنے والا راستہ اختیار کریں تو ان کا حکومت پر ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ ان کی مجبوریاں ہیں، ہمیں حکمت سے ان مجبوریوں کو سمجھنا اور اس کا انہیں موقع دینا پڑتا ہے. اگر دیتے ہیں تو پھر وہ خفیہ طریقے پر ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ان پر مسلم نوازی کی اکثریت سے تہمت نہ لگے اور کام ان کا بھی نکل جائے اور ان کی حکومت بھی مضبوط رہے. تو وہ اس طرح سوچتے ہیں، تو اس طرح ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، پنجاب سے مجھے اطلاع ملی کہ مسجدیں سکھوں کے قبضے میں ہیں اور مسجدوں پر جو ہے بھینس باندھے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے. تو میں نے وزیر اعظم سے وقت لیا اور جا کر ان سے کہا کہ پنڈت صاحب، ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں ہمیں ملنی چاہیے. اگر آپ ہماری عبادت گاہیں ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم کو لینا بھی آتا ہے. ان سے جا کر کے بات چیت کی، ہم کو لینا بھی آتا ہے لیکن بدامنی کے آپ ذمہ دار ہوں گے اور اس کا سہرا آپ کے سر پر جائے گا، لیکن آپ ہم کو دلا دیں تو ہم آپ کے ممنون رہیں گے. تو جا کے ٹھیک سے بات کی. تو مولانا نے فرمایا کہ پنڈت صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا اگر آپ اس کو عوامی مسئلہ نہ بنائیں تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں آپ کی مساجد کو آپ کے حوالے کرنے کا. چنانچہ ان کو وقت دیا گیا تو فرمایا کہ 1 مہینے کے اندر 200 مسجدوں پر لاک لگا کر اس کی چابیاں میرے حوالے کی گئی 1 مہینے کے اندر. کیونکہ اس کو عوامی مسئلہ نہیں بنا. عوامی مسئلہ بنانے پر حکومت کو دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب آپ ہمارا کیا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارا کیا ساتھ دے رہے ہیں. اب حق کس کی طرف ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ووٹوں کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ سب ان کو سوچنا پڑتا ہے. تو پھر حضرت نے فرمایا دیکھو اس طرح کام نہیں چلتا. اور دیکھیے حضرت مولانا حفیظ الرحمان سوہاروی بھی جمعیت علماء سے وابستہ تھے اور جمعیت علماء کے صدر بھی رہے. انہوں نے جب اڑیسہ میں دارالحکومت بدلا گیا اور بجائے کٹک کے بھونیشور کو ایک نیا شہر بنایا گیا، یہ شہر پری پلان بنایا گیا، پہاڑی پر آباد کیا گیا. جب اس کا نقشہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا منظوری کے واسطے تو اس میں مندر تو تھی، مسجد بھی، چرچ بھی تھا، لیکن مسجد کہیں نہیں تھی. یہ نقشہ بنانے والوں نے قصدن کیا ہوگا، شرارتن کیا ہوگا یا سہون ہوا ہوگا، اس میں مسجد نہیں تھی. تو مولانا نے پارلیمنٹ میں جا کر کے پنڈت نہرو کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ یہ آپ کا سیکولرزم ہے، یہ سیکولرزم ہے، اس میں مسجد کہاں ہے؟ تو اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا مجھے ایوان میں رسوا مت کیجیے، مجھے ایوان میں رسوا مت کیجیے، میں اس کام کو کروں گا. نقشے سب واپس لیے گئے، پھر دوبارہ نقشہ لایا گیا. اس نقشے میں روڈ نمبر 4 پر مسجد کی جو جگہ بتائی گئی، اس وقت میں بالکل قلب شہر میں، وہیں سے ایئرپورٹ کا راستہ، وہیں سیکریٹریٹ، وہیں پر سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنوایا. ایک ہمارے عالم سے، ایک ہمارے قائد سے اللہ نے یہ کام کرا دیا. یو پی میں فسادات ہوئے تو مولانا سیدھے اسمبلی میں پہنچ گئے اور جا کر کے چیف منسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ یہاں اسمبلی چلا رہے ہیں اور وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، آپ امن قائم کریں گے یا پھر مجھے اجازت دے دیجیے، میں خود امن قائم کروں گا. تو اس نے فوراً فون کیا کمشنر کو، فوری طور پر سب قابو میں آ گیا. تو ہمارے علماء نے اس طرح قیادت کی ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں سے مخلصانہ، مسلمانوں کی مخلصانہ خدمت کی ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ محمد علی جوہر جب اخبار کی پروف ریڈنگ کرتے تھے ان کے اخبار کی، تو اس میں کہیں مسلمان کی تکلیف کی خبر آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے تھے پروف ریڈنگ کرتے وقت. تو ایسے قائدین تھے جن کے دلوں میں مسلمانوں کی عظمت تھی، جس میں مسلمانوں کی محبت تھی، جو مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے. تو اس لیے یہ ہماری بہت بڑی مضبوط جماعت ہے، قیادت ہے. ابھی تک بھی ہندوستان میں کوئی نیشنل لیول کی، پورے ملکی لیول کی کوئی جماعت نہیں ہے. ہر کوئی جماعت کسی گلی میں بھی بنتی ہے تو وہ کل ہند اور آل انڈیا تو اس پہ نام آ جاتا ہے لٹریچر پر، لیکن یہ ہے کہ واقعی کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں صرف جمعیت علماء ہے جو پورے ملک کے ہر صوبہ اور ہر صوبے کے ہر شہر کے اندر قائم ہے.
اس لیے ہمیں اس جمعیت کو مضبوط کرنا ہے، اس کی قیادت کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، عوام الناس کو متعارف کرانا ہے اور ان میں اس کا شعور پیدا کرنا ہے۔ ابھی میرے دوستو بہت زیادہ ضرورت ہم کو جمعیت کی پڑنے والی ہے۔ ہم بہت نازک حالات میں اس ملک کے اندر ہیں۔ ہم کو جو ہے بعض جمعیت کے معاملات سے اور اس کے انتشار و افتراق سے اگرچہ کہ تکلیف ہے اور اگرچہ کہ اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، لیکن اب بھی ہم کو اس جماعت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارا مستقبل بہت مشکل میں پڑ جائے گا اور بہت تاریک ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور آپ حضرات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم ملکی اعتبار سے حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم کی قیادت پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، اور ریاستی اعتبار سے حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارے سٹی کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کو آپ کمزور نہ سمجھیں، بے ضرورت نہ سمجھیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت مضبوط کام ہے۔ جس وقت اس کی ضرورت ہم کو پڑے گی تب اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے اس کی یہ جو آج کی میٹنگ ہے وہ ممبر سازی کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کے واسطے رکھی گئی ہے کہ آپ لوگ ہم پر بھروسہ کیے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سٹی میں جمعیت کو متعارف کرانے میں اور گلی گلی اور کوچا کوچا جمعیت کے بینرز لگا کر کے پروگرام کرانے میں آپ لوگوں نے مدد کی ہے، اور پورے نیو سٹی میں اولڈ سٹی میں آپ لوگوں نے بہت بہت ساتھ دیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مہم کا وقت آیا ہے، آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ ممبر سازی کے سلسلے میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ ممبر بنا کر جماعت کو مضبوط کریں۔ جتنی ہماری تعداد بڑھے گی قوت بڑھے گی، جتنی قوت بڑھے گی ہم کو اس کے استعمال کرنے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ فرد کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ جماعت سے ملت کا فائدہ ہوتا ہے، جماعت سے پوری قوم کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن قوم کا ہر فرد اس فائدے میں شریک ہوتا ہے۔ جب کسی کا ایک کا مسئلہ حل ہوتا ہے، جب کسی ایک ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، تو اس وقت میں وہ ایک ضرورت اس ایک شخص کی نہیں پوری ہوتی، بلکہ ہم سب کی کوشش سے ہم سب کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں دوسرے کا قتل اپنا ہی قتل ہے، دوسرے کا قتل اپنا ہی قتل ہے، اس لیے دوسروں کو قتل مت کرو۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کو مت کرو، اللہ نے یہ فرمایا اپنے کو مت کرو، کیونکہ دوسرے کا نقصان تمہارا نقصان ہے۔ مسلمانوں کے سماج میں دوسرے کا نقصان کبھی نہیں ہوتا، ہر نقصان اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ سوچ کر یہ مان کر چلنا ہے کہ جماعت سب کے واسطے ہے اور جماعت کا فائدہ سب کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم کو مسلمانوں کے واسطے اپنی جیسے ہم دینی خدمات کر رہے ہیں، علمی خدمات کر رہے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی قوت بن کر رہنے، اور سیاسی بھی باوقار قوت جس پر علم کی چادر اڑائی گئی ہے اور جس کا ایک خاص مقام ہے، اس کو ہم اختیار کرتے ہوئے کام آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب